محترم سامعین و ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ باپ کی جائیداد میں بیٹی کا حصہ ہے یا نہیں، اور اگر حصہ ہے تو کتنا ہے۔ چونکہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ والدین اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، پھر ان کو آزاد کر دیتے ہیں، ان کو کوئی بھی حصہ نہیں دیتے، بیٹیوں کی حق تلفی کرتے ہیں، ان کا حصہ کھا لیتے ہیں، ان کا حصہ نہیں دیتے، بلکہ سارا کا سارا حصہ بیٹوں کو دے دیتے ہیں، جیسے کہ ہندوستان کا عام رواج ہو چکا ہے۔ بات لمبی نہ ہو جائے اس لیے بلا تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب کوئی مسلمان اس دار فانی سے کوچ کر جائے یعنی مر جائے تو شرعن یعنی شریعت کے اعتبار سے اس کے ترکے سے یعنی اس کے مال و دولت جو بھی اس نے چھوڑا ہے، کچھ احکام متعلق ہوتے ہیں، اور یہ احکام 4 قسم کے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اس کے چھوڑے ہوئے مال سے اس کی تجہیز و تکفین مناسب انداز میں کی جائے، یعنی اس کے کفن دفن میں جتنا بھی پیسہ خرچ کیا جائے، جتنا اس نے مال چھوڑا ہے اس مال سے۔ نمبر 2، اس کی تجہیز و تکفین کرنے کے بعد پھر جو مال بچا ہو اس سے میت کے قرضے چکائے جائیں، یعنی میت نے جن لوگوں سے قرضے لیے تھے ان لوگوں کے قرضے ادا کیے جائیں۔ قرض کی ادائیگی وصیت پر مقدم ہے، یعنی پہلے قرضے ادا کیے جائیں گے، اس کے بعد اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا، کیونکہ قرض جو ہے فرض ہے، جبکہ وصیت کرنا ایک نفلی کام ہے۔ نمبر 3، ادائیگی قرض کے بعد، یعنی قرض ادا کرنے کے بعد وصیت کا نمبر آتا ہے۔ قرض کے بعد جو مال بچا ہو اس کے تہائی سے وصیتیں پوری کی جائیں گی، یعنی قرض ادا کرنے کے بعد جتنا بھی مال بچا ہے اس مال کے تہائی حصے سے، مثال کے طور پر 100 روپے بچے ہیں تو 100 روپے کا تہائی کتنا ہوا، یعنی 33 روپے۔ 33 روپے سے وصیتیں اگر جو بھی کی ہیں وہ ادا کی جائیں گی۔ ہاں، اگر سب ورثہ بالغ ہوں اور سب کے سب تہائی مال سے زائد سے وصیت پوری کرنے کی اجازت دے دیں تو جائز ہے، یعنی اگر تہائی مال سے زیادہ سے وصیت پوری کرنا چاہتے ہیں تو جو بالغ ورثہ ہیں ان سے اجازت لینی پڑے گی، بنا ان کی اجازت کے وصیت پوری کرنا جائز نہیں ہے، یعنی تہائی مال سے زائد میں۔ نمبر 4، اب جو وصیت پوری کرنے کے بعد جو مال بچے گا اس مال میں ترکہ جاری ہوگا، یعنی وراثت جاری ہوگی، یعنی وہ مال جو بھی میت نے چھوڑا ہے اس مال میں وراثت جاری ہوگی، یعنی ورثہ کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ اب وہ کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا اس کو آگے ویڈیو میں جانیں گے۔ اب سمجھ لیتے ہیں وہ وجوہات جن کی وجہ سے وارث میراث سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی اس کو حصہ نہیں ملتا ہے اگر یہ وجہ پائی جاتی ہے تب۔ نمبر 1، غلام ہونا، یعنی اگر وارث غلام ہے، خواہ کلیتاً غلام ہو یا مدبر ہو یا ام ولد یا مکاتب ہو تو وہ وارث نہ ہوگا۔ اب غلام کا چونکہ زمانہ نہیں ہے، پہلے غلام ہوا کرتے تھے، اس لیے یہ معدوم ہے، یہ آج کے دور میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 2، مورث کا قاتل ہونا، یعنی اگر کسی وارث نے مورث کو قتل کر دیا، یعنی جس کی میراث اس کو ملتی، جیسے باپ یا ماں وغیرہ، اس کو قتل کر دیا تو اس کو حصہ یعنی میراث نہیں ملے گی۔ اس سے مراد ایسا قتل ہے جس کی وجہ سے قاتل پر قصاص یا کفارہ واجب ہوتا ہو۔ نمبر 3، دین کا اختلاف، یعنی مسلمان کافر اور کافر مسلمان کا وارث نہ ہوگا، لہٰذا اگر کوئی لڑکی یا لڑکا معاذ اللہ رب العالمین مرتد ہو گیا، یعنی اس نے کوئی دوسرا دھرم اپنا لیا، جیسا کہ آج کے دور میں بہت ساری لڑکیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ میں بھاگ جاتی ہیں اور ان کا دھرم اپنا لیتی ہیں، تو وہ اپنے والدین کے مال کے وارث نہیں ہوں گے، یعنی ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر لڑکے کرتے ہیں تب بھی ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ نمبر 4، ملکوں کا اختلاف، یعنی یہ کہ وارث اور مورث یعنی مرنے والا شخص کہ جس کی میراث تقسیم ہوگی
دو مختلف ملکوں کے باشندے ہوں تو اب یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ اور ملکوں کے اختلاف سے شرعاً مراد یہ ہے کہ دونوں ملکوں کی اپنی الگ الگ افواج ہوں، یعنی فوجیں ہوں، اور وہ ایک دوسرے کا خون حلال سمجھتے ہوں۔ اور ملکوں کا اختلاف غیر مسلموں کے حق میں ہے، یعنی یہ کہ اگر ایک عیسائی مسلمان کے ملک میں ہے اور اس کا رشتہ دار دوسرے ملک میں ہے جو دارالحرب ہے، تو اب یہ ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں گے۔ اگر مسلمان تجارت کی غرض سے یا کسی اور غرض سے دارالحرب میں چلا گیا اور وہیں مر گیا، یا مسلمان کو حربیوں نے قیدی بنا کر رکھ لیا اور وہ دارالحرب میں مر گیا، تو اس کے رشتہ دار جو دارالاسلام میں ہیں اس کے وارث ہوں گے۔ پاکستان کے مسلمان اور وہ مسلمان جو ہندوستان، امریکہ، یورپ یا کہیں اور رہتے ہوں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ اب چلیے بیٹی کے حصے کے بارے میں جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ بیٹی کا کتنا حصہ ہے اور کب ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدۃ فلہا النصف۔ یعنی اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر۔ پھر اگر نری لڑکیاں ہوں اگرچہ دو سے اوپر تو ان کو ترکے کی 2/3، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کو آدھا حصہ، یعنی اگر صرف ایک بیٹی ہو تو اس کو آدھا ملے گا، یعنی جتنا مال باپ نے چھوڑا ہے اس کا آدھا حصہ ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر باپ نے 100 روپے چھوڑے تو بیٹی کو 50 روپے ملیں گے، اور باقی 50 بقیہ وارثوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اگر بیٹیاں دو یا دو سے زائد ہوں تو ان سب کو 2/3 ملے گا اور ان میں برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ مثلاً باپ نے 100 روپے چھوڑے تو 100 کا 2/3 66 روپے تقریباً ہوا، یعنی 66 روپے کچھ پیسے ہوا۔ تو اگر بیٹیاں دو یا دو سے زائد ہیں، زیادہ ہیں، تو ان سب کو 66 روپے ملیں گے۔ اب وہ آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گی، اور باقی 33 روپے کچھ پیسے جو وارثین دوسرے بچے ہیں ان کو ملیں گے۔ لیکن اگر بیٹی کے ساتھ میت کا لڑکا بھی ہو تو بیٹی اور بیٹا دونوں اسبا بن جائیں گے، اور مال بطور عصوبت دونوں میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ بیٹے کو بنسبت بیٹی کے دگنا دیا جائے گا۔ یعنی اگر باپ نے صرف بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑی اور اپنے 100 روپے چھوڑے یعنی ترکے میں میراث میں، تو بیٹے کو 66 روپے تقریباً ملیں گے اور بیٹی کو تقریباً 33 روپے ملیں گے، یعنی بیٹے کو لڑکی کے مقابلے میں ڈبل ملے گا، دگنا ملے گا۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور یاد رہے کہ ہم نے یہ جو ویڈیو بنائی ہے یہ صرف آپ کو سمجھانے کی غرض سے بنائی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود تقسیم کرنا شروع کر دیں، یعنی ویڈیو دیکھ کر تقسیم کرنا شروع کر دیں، بلکہ اگر آپ کو تقسیم کرنی ہے تو آپ ایک استفتاء لکھیں، یعنی سفید کاغذ پر اپنا سوال لکھیں، اور جتنے بھی وارثین ہیں سب وارثوں کے نام لکھیں، اور جو مال میت نے چھوڑا ہے اس مال کو لکھیں، اور اپنا استفتاء یعنی سوال لے کر کسی دارالفتہ چلے جائیں، یعنی کسی مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں اور اپنا سوال حل کرا لیں، تاکہ آپ کا سوال شریعت کے مطابق حل ہو سکے، چونکہ وارثین کے گھٹنے بڑھنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وارث محروم بھی ہو جاتا ہے، یعنی اس کا کوئی حصہ نہیں ملتا ہے، جیسا کہ بیٹی کی موجودگی میں پوتی کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، اسی طریقے سے بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ پوتا اور پوتی کو حصہ تب ہی ملے گا جبکہ بیٹا بیٹی موجود نہ ہو۔ اسی لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں، ہمارا مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا صرف یہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں اور گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، ان کو جگانے کے لیے، ان کو ہوشیار کرنے کے لیے ہم نے ویڈیو کو
بنایا ہے تاکہ وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو حصہ دیں اور اللہ رب العزت کی پکڑ سے میدان محشر میں محفوظ رہ سکے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، لہٰذا ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کے نئے نئے مسائل سیکھنے کو ملتے رہیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔